قرآن حکیم کی ایک دعا بہت ہی مجرب ہے جو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے مانگی۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد میں، نسل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اس کے مال میں برکت عطا فرمائے، اور جس کام کو شروع کر رہا ہے اس میں ہر قسم کی اللہ برکت شامل کر دیں، اور وہاں سے فتنے اور نقصانات اللہ تعالیٰ ختم کر دیں، یا کسی نئی جگہ پر گیا ہے، جو بھی کام شروع کر رہا ہے نئے شہر ملک میں، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی خیروں کو پیدا فرما دے۔ تو یہ دعا جو بندہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مال میں بھی برکت دے گا، اولاد میں بھی برکت دے گا، اللہ اس کے کاروبار اور روزی میں، چاہے وہ نوکری کی شکل میں ہے یا کسی بھی شکل میں ہے، برکت عطا فرمائے گا۔ قرآن حکیم دعاؤں سے بھرا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن پاک میں دعائیں جو ہے وہ سامنے لا کر بتاتے ہیں کہ مانگنا تمہیں مجھ سے چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے کم ہیں اور ہم مخلوق پہ یقین زیادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبیوں کی دعائیں، پھر نبیوں کے ماننے والوں کی دعاؤں کو بے انتہا اور بے شمار انداز میں بیان فرمایا ہے۔ تو یاد رکھیں، قرآن اور اسلام ہمیں سہولت دیتا ہے، ہمیں مشقت میں نہیں ڈالتا۔ ہمیں مشقت میں مخلوق ڈالتی ہے، یہ لوگ ڈالتے ہیں، اور زیادہ تر بڑی تعداد بتانے والے جاہل ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑے دعوے سے بتا رہا ہوں۔ جو اب دیکھیں نا، طبیب کون ہوتا ہے؟ جو اپنے مریض کی کیفیت کو دیکھ کر فیصلہ کرے۔ اب ایک بندہ بیچارہ جو ہے پڑھ ہی نہیں سکتا، اور آپ اسے کہہ رہے ہیں 1.25 لاکھ، تو وہ تو بے ہوش ہی ہو جائے گا، بھاگ جائے گا۔ ہاں، کسی کے اندر ہے اتنا اسٹمنا، تو آپ اسے کہیں آپ اتنا پڑھ لیں۔ اب ہر بندہ معالج، طبیب بہترین وہ ہے جو اپنے پیشنٹ کو دیکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ یہ نہیں کہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک لے، اور ایک آدمی کو کہے تم بھی 10,000 پڑھو، تم 20,000 پڑھو، تم 40,000 پڑھو۔ لمبے بتائی جا رہا تھا کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ بہت مشکل پڑھائی ہے، تو میں نے اس سے بڑی بڑی پڑھائیاں کی ہیں تاکہ ان کے اوپر میرا رعب قائم ہو۔ تو اس لیے مختصر پڑھیں۔ دعا اتنی مختصر دعا قرآن بتا رہا ہے۔ پیغمبر نوح ہیں، اتنے بڑے سانحے سے بچے ہیں اور لوگوں کو بچایا ہے، اور دعا کتنی چھوٹی کی، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اے اللہ، تو ہمیں برکت کے ساتھ یہاں اتار دے، اور تیرے سے بہترین کون ہے جو احسن طریقے سے بندے کو اتار دے۔ اب یہ دعا کرنا، جب آپ اترے، اسی مال میں برکت ہوئی، اسی اولاد میں برکت ہوئی اسی مال اور اولاد میں اللہ نے برکت کو پیدا فرما دیا، اور پھر اس کے بعد وہ جگہ، وہ خطہ آپ کے لیے ایسا برکت والا بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پھر دین کو، توحید کو اور اپنے پیغام کو آگے جاری کیا، اور پھر آپ کا جو مشن تھا اللہ نے اتنا جاری و ساری کیا کہ آج اس کے لاکھوں سال بعد ہم یہاں ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ دعا آپ پڑھیں، ربی انزل، آیت نمبر 29 سورہ مومنون۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس رزق کی کمی ہے، آپ کی اولاد میں نہیں ہے، یا اس میں پرابلم ہے، یا آپ چاہتے ہیں ہے اچھی ہے لیکن مزید اچھی ہو جائے، آگے دین اس میں جاری ہو جائے، نوکری میں برکت ہو جائے، مال میں برکت ہو جائے، تو آپ اس دعا کو روزانہ 70 بار پڑھیں، اور 7 دن تک روز پڑھیں۔